بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے مقبرہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حیران کن تعمیر اور بسائے گئے شہر آفتاب پر لاگت کی کہ کتنا پیسہ لگ چکا ہے اور مقبرہ کے گنبد پر کتنے ٹن سونے کی پلیٹیں جوڑی گئی ہیں۔ مکمل تفصیل کے لیے ویڈیو مکمل دیکھیں۔ امام خمینی کا مزار دنیا کا مہنگا ترین مقبرہ ہے۔ آیت اللہ خمینی کے مقبرے کی تعمیر ان کی تدفین کے بعد شروع ہوئی۔ تعمیراتی کام ایرانی حکومت اور پاسداران انقلاب کی طرف سے جاری ہوا۔ نیو یارک ٹائمز امریکہ اور ڈویچے ویلے کولون جرمنی کے ایک نشریاتی ادارے نے ایک ویڈیو رپورٹ میں امام خمینی کے مزار کی تعمیر و ترقی پر تفصیلی رپورٹ اور مزار کو دنیا کا مہنگا ترین مقبرہ قرار دے چکے ہیں۔ افکار نیوز کے تعاون سے مکمل رپورٹ پہلی بار اردو میں شیعہ فگر چینل پر یہ معلومات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی امام خمینی نے ایران میں داخل ہونے پر کہا تھا کہ وہ ایک طالب علم سے زیادہ نہیں تھے، لیکن انہیں امام کا خطاب دیا گیا تھا۔ انہوں نے سادہ زندگی پر اصرار کیا اور کہا کہ انہوں نے تمام محلات والوں پر پہاڑی والوں کے ایک بال کو ترجیح دی۔ 1371 میں انفارمیشن اخبار نے لکھا، بہشت زہرا میں امام خمینی کا مزار 6 لاکھ مربع میٹر ڈھکی ہوئی عمارت پر مشتمل ایک تعمیر ہے، جس کی چھت 1 کلومیٹر لمبی اور آدھے کلومیٹر سے زیادہ چوڑی ہے، جو کسی بھی چیز سے ملتی جلتی نہیں ہے۔ دنیا میں اس طرح کی دوسری مذہبی عمارات یعنی عیسائی، یہودی، ہندو یا بدھ مت مذاہب میں آپ کو نہیں ملیں گی۔ مرکزی ڈھانچہ 10 کی شدت کے زلزلے کے خلاف مزاحم ہے اور مزار کے جنرل منیجر کے مطابق یہ میلاد ٹاور سے زیادہ مزاحم ہے۔ گنبد کے لیے بنائے گئے اسٹیل فریم کا وزن 340 ٹن اور اس کے ڈھانچے کا وزن 40 سے 50 ٹن ہوگا، جو مجموعی طور پر 400 ٹن تک پہنچ جائے گا۔ مزار کے چاروں طرف 91 میٹر اونچے سونے کے 4 ہار پائے گئے ہیں۔ اس مقبرے میں بھی کل 5 گنبد ہیں۔ مرکزی گنبد دھاتی اور باقی 4 ٹائلوں سے بنے ہوئے ہیں۔ مرکزی گنبد کو سن 2006 میں سنہری کر دیا گیا تھا۔ مشرقی اور مغربی صحن میں 5 مرکزی داخلی دروازے بھی ہیں۔ 15,000 مربع میٹر کے رقبے پر مشتمل مقبرہ میوزیم میں امام خمینی سے متعلق کام موجود ہے۔ ڈاکٹر عطا اللہ عمرید، جو پیرس میں امام خمینی کے ساتھیوں میں سے تھے، کہتے ہیں، جب میں نے میوزیم کا دورہ کیا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ مزار کا یہ حصہ کتنی مہنگی عمارت ہے۔ ارمغ میوزیم میں آپ چھت تک مہنگے پتھروں سے ڈھکے بہت سے کمرے دیکھ سکتے ہیں اور ہر دیوار پر تحریریں یا نقش و نگار وغیرہ ہیں۔ یہ مسئلہ اس حد تک نظر آ رہا ہے کہ میوزیم کی عمارت ہی عجائب گھر میں تبدیل ہو گئی ہے۔ اس کی دیواروں میں اب آرٹ کے کام کو نصب کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ جہاں بھی آپ پینٹنگز لگانا چاہتے ہیں، اسے آئینہ یا نوشتہ پر رکھا جاتا ہے۔ اس کے غلاف کا وزن 40 سے 50 ٹن ہے۔ جو مزار کے ارد گرد آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مختلف تصاویر آویزہ کی گئی ہیں۔ محمود احمدی نژاد کی میئرشپ کے دوران اور تہران میں بین الاقوامی نمائش کو منتقل کرنے پر ان کے اصرار کے بعد 2004 میں دوسری تہران سٹی کونسل کی منظوری سے امام خمینی کے مقبرے پر مرکز شہر آفتاب کے نام سے ایک نئے کمپلیکس کی تعمیر شروع ہوئی۔ آفتاب شہر کی تعمیر کا وقت 2 سال تھا اور اس کا بجٹ کا تخمینہ 800 ارب تومان لگایا گیا تھا۔ آفتاب شہر کا ذکر ایک مدرسہ اور سائنسی شہر کے طور پر بھی کیا جاتا ہے۔ مزار پر خرچ ہونے والی رقم 6 ارب ڈالر سے کہیں زیادہ ہے، جو 24,000 بلین یا 24 ٹریلین تومان کے برابر ہے۔ اس کا مطلب 24 ملین کارکنوں کی تنخواہ ہے۔ اس رقم سے تمام اسٹریٹ چلڈرن، پسماندہ بے گھر اور بے روزگار افراد کو منظم کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس تعداد کو 1 لاکھ ریال کے بلوں میں تبدیل کریں تو ہمارے پاس 10,000 تومان بلوں کے 2 ارب 400 ملین ٹکڑے ہیں اور ہمیں صرف ان کو منتقل کرنے کے لیے 10 ٹن کے 312 ٹرکوں کی ضرورت ہے۔ مزار کی تعمیر کے ابتدائی برسوں میں اعلان کردہ اربوں ڈالر کے بجٹ نے حیرانی مچا دی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس جگہ کے انتظام کے لیے سالانہ کروڑوں تومان مختصر کیے جاتے ہیں، لیکن اس سے کوئی آمدنی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ابتدائی معلومات کے مطابق مزار کے گنبد کی تعمیر میں صرف 11 ٹن سونا استعمال کیا گیا ہے اور اب آپ دیکھیں کہ باقی مزار پر کتنا خرچ آیا ہوگا۔ آیت اللہ خمینی کا مقبرہ، جسے مزار کہا جاتا ہے، ایک بہت بڑی عمارت ہے جس کا رقبہ 15,000 مربع میٹر ہے، جو تہران کے نواحی علاقے بہشت زہرا میں واقع ہے۔ اس عمارت اور اس کی 6 بڑی مساجد کے ڈھانچے کے علاوہ 60,000 مربع میٹر کے رقبے میں کمپلیکس کے ارد گرد ایک یونیورسٹی، ایک میوزیم اور شہر آفتاب بنایا گیا ہے۔ 2018 کے بجٹ میں امام خمینی کے مزار کی دیکھ بھال کا تخمینہ 10.571 بلین
تھا جو 2019 میں 14 بلین تومان تک پہنچ گیا اور 14,000 میں اس کی دیکھ بھال کی لاگت بڑھ کر 18.200 بلین تومان ہو گئی تھی۔ 14,001 میں یعنی کہ 2022 میں بجٹ لائنوں میں تبدیلی کے بعد مقبرے کی دیکھ بھال کا بجٹ متفرق تخصیص کے عنوان سے بڑھ کر 40 بلین تومان ہو گیا۔ 1402 کی بجٹ لائن میں اس مجموعہ کی مالیت کا تخمینہ 46 بلین تومان لگایا گیا ہے۔ 2015 کے آخر میں تہران سٹی کونسل کے سربراہ مہدی چمران نے کہا کہ اس سال کے آخر تک مقبرے کے احاطے پر 1000 ارب تومان خرچ ہو چکے تھے، ایک ایسا اعداد و شمار جو آج جاری تعمیرات اور افراط زر کی شرح میں اضافے کی وجہ سے اس سے بھی زیادہ مقدار تک پہنچ گیا ہے۔ مقبرے کی تعمیر، چار دیواری ڈھانچہ اور اس میں جو مہنگی سجاوٹ کی گئی ہے، اس پر بعض حکومت نواز شخصیات اور میڈیا میں بھی احتجاج کیا گیا تھا۔ جامعہ اسلامی اخبار کے چیف ایڈیٹر مسیح مہاجری نے 2014 میں ایک تنقیدی مضمون میں اس ڈھانچے کی شان و شوکت پر احتجاج کیا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر 4 مرکزی دروازے شامل کیے گئے ہیں۔ مزار کی اندرونی جگہ کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اسے بیک وقت 1 لاکھ لوگ استعمال کر سکیں۔ مزار کے زائرین کے آرام دہ کے لیے 1,30,000 میٹر سے زیادہ لمبی عمارت میں 2 بڑے صحن بنائے گئے تھے۔ گلزار شہداء کے سامنے والے مشرقی صحن کا نام شہیدان اور مغربی صحن کا نام سید مصطفیٰ خمینی کے نام پر رکھا گیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد اس میں اسلامی انقلاب ہال اور امام کی یادگار بھی شامل کر دی گئی تھی۔ مزار کے گرد و نواح میں سماجی اور پرکشش ماحول ہے اور زائرین کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کے لیے مزار کے اطراف تجارتی، مذہبی اور کھیلوں کے مقامات تیار کیے گئے ہیں۔ 350 ایکڑ جنگلات کی تعمیر، ایک مصنوعی جھیل، سٹی ٹرین میٹرو کا آغاز، سیاسی، ثقافتی اور سیاحتی شہر اور شہر کے فرزندوں کی عظیم یونیورسٹی کا قیام، اسٹیڈیم، کھیل کے میدان کی تعمیر اور شہر کا باغ، کچھ دوسرے منصوبے اور پروگرام جو امام کے مزار کے قریب بنائے گئے ہیں۔ سٹی ٹرین شہر اور آزاد اسلامی یونیورسٹی، مزارات، دکانیں مکمل ہو چکی ہیں اور مزار کو زائرین کے لیے سازگار حالات فراہم کیے گئے ہیں۔ سب جگہوں کے ڈیزائن، راستوں کی ہمواری، مزار کے ارد گرد گلیوں اور زائرین کی رہائش کے ساتھ ساتھ سینیٹری بیت الخلاء کی تعمیر اس کے عظیم منصوبے ہیں۔ انتظام اور اخراجات۔ ابتدا میں سید احمد خمینی امام خمینی کے مزار کے انچارج تھے۔ 1368 کو انہوں نے سید محمد ہاشمی کو مالیاتی امور اور لوگوں کی امداد اور مزار کے نذرانے کا انچارج مقرر کیا۔ وفات کے بعد ان کے بیٹے سید حسن خمینی اب مزار کے انچارج ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض صحاب بھی ان کی قبر کے گرد مدفون ہیں۔ ان کی وصیت کے مطابق سید احمد خمینی کو مزار میں اور ان کے والد کی قبر کے پاس دفن کیا گیا ہے۔ سید اکبر ہاشمی رفسنجانی جو ایران کے سابق صدر تھے بھی مزار کے اندر اور اپنے استاد اور مراد کی قبر کے پاس دفن ہیں۔ سید محمد ثانی، سید محمد باقر سلطانی طباطبائی، سید احمد خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ کے والد، امام خمینی کی اہلیہ خدیجہ ساغنی، امام خمینی کے دفتر کے سربراہ محمد رضا توسلی، محمود بروجردی، امام خمینی کے داماد حسن حبیبی اور دیگر مزار کے بیرونی علاقوں میں دفن ہیں۔ امام خمینی کی وفات کی تقریب کے یادگاری ہیڈ کوارٹر کے سیکرٹری محمد علی انصاری کہتے ہیں کہ تہران اور دارالحکومت کے لیے مزار کی خدمات میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے ہزاروں ایکڑ اراضی کو شیڈز اور کچی آبادیوں جیسی غیر منصوبہ بند ترقی کے خطرات سے بچا لیا ہے۔ مقبرے کی شان و شوکت پر تنقید کرنے والوں کے جواب میں محمد علی انصاری کہتے ہیں کہ ایک خیال یہ تھا کہ امام رحمۃ اللہ علیہ سادہ مزاج تھے۔ کچھ عرصہ قبل امام خمینی نے جس جگہ بیشت زارہ میں اپنی پہلی تقریر کی تھی، وہاں ایک خاص جگہ امام خمینی کی نشست کے نام سے بھی ایک یادگار بنائی گئی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند ہے تو براہ کرم ہمارے چینل شیعہ فکر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔